الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ذات باری تعالی نے یہ قرآن بذریعہ وحی کے نازل کیا ہے. وحی کے سلسلے میں گزشتہ مجلس میں یہ بتایا گیا تھا کہ ایحاء اور وحی کے معنی آتے ہیں اشارہ کرنا، کسی کے ذہن میں دل میں کسی بات کا ڈال دینا. اور شریعت میں وحی کہتے ہیں کلام اللہ المنزل علی نبی من انبیائی، اللہ تعالیٰ کا وہ کلام جو کسی نبی پر نازل کیا جائے اسے وحی کہا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انبیاء علیہم السلام پر وحی نازل کی ہے، علامہ انور شاہ کشمیری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اس کی 3 قسمیں ہیں. وحی قلبی کہ نبی کے ذہن میں کسی بات کو ڈال دینا جس میں فرشتے کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا اور نبی کو کوئی آواز بھی نہیں آتی، بس ذہن میں بات ڈال دی جاتی ہے جو بغیر آواز کے ہوتی ہے اور بغیر فرشتے کے واسطے کی. اسے کہتے ہیں وحی قلبی. دوسرے ہیں کلام الہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نبی سے بات کی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ نبی کو اپنا کلام سنا دیتے ہیں، نظر نہیں آتے. نبی اللہ کو دیکھتے نہیں ہیں، بس اللہ کی آواز آتی ہے، اس میں بھی فرشتے کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا، ڈائریکٹ نبی اور اللہ کے درمیانی کلام کو وحی کہا جاتا ہے اور اسی کو دوسری قسم کلام الہی سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہ سب سے افضل وحی ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات ہوتی ہے، فرشتے کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا، نبی اللہ کے کلام کو سنتے ہیں، تو یہ وحی سب سے زیادہ افضل ہے. اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی. لیکن اللہ کا یہ بات کرنا پردے کے پیچھے سے ہوتا ہے، اللہ نظر نہیں آتے، بس آواز آتی ہے. تیسری قسم ہے وحی کی وحی ملک. اللہ کی جانب سے کوئی فرشتہ آتا ہے اور نبی پر اللہ تعالیٰ کے احکام کو پہنچا دیتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فرشتے کی صرف آواز آتی ہے، فرشتہ دکھائی نہیں دیتا، اور کبھی فرشتہ دکھائی دیتا ہے کسی انسانی شکل میں اور کبھی فرشتہ نظر آتا ہے اپنی اصلی شکل میں. تو جب فرشتے کے ذریعے سے وحی نازل کی جائے اس وحی کو وحی ملک کہا جاتا ہے. تو یہ 3 قسمیں ہیں وحی کی: وحی قلبی، کلام الہی، وحی ملک. یہ 3 قسمیں انبیاء علیہم السلام پر کسی نہ کسی طریقے سے وحی نازل کی گئی ہے. نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقے سے وحی کو نازل کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ. اللہ فرماتے کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے روبرو آمنے سامنے بات کرے،
بس اللہ تعالیٰ یا تو کوئی بات ذہن میں ڈال دیتے ہیں، او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے بات کرتے ہیں، یا کسی فرشتے کو بھیج دیتے ہیں اپنا حکم دے کر، اب وہ اللہ کا حکم فرشتہ نبی تک پہنچا دیتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں وحی کی یہی 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں جو آپ کے سامنے ذکر کی گئی۔ اب اللہ کے رسول علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے جو وحی نازل کی ہے اس کو امام بخاری علیہ الرحمہ نے حضرت عائشہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ حضرت حارث بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معلوم کیا کہ اللہ کے رسول آپ پر وحی کس طرح نازل ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ کبھی تو مجھے گھنٹی جیسی آواز آتی ہے، اور جب یہ آواز بند ہو جاتی ہے اس آواز نے جو کچھ مجھے کہا ہوتا ہے وہ سب کچھ مجھے یاد ہو چکا ہوتا ہے، اور وحی کی یہ صورت میرے لیے سب سے زیادہ دشوار اور مشکل ترین ہوتی ہے، یہ مجھ پر بہت شاق گزرتی ہے، دشوار گزرتی ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فرشتہ انسانی شکل میں میرے پاس آ جاتا ہے اور یہ شکل وحی کی میرے لیے آسان ہوتی ہے، وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيَّ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس حدیث میں ایک تو وحی کی آواز کو سلسلۃ الجرس یعنی گھنٹی کی آواز سے تشبیہ دی ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری علیہ الرحمہ نقل فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں اللہ کے رسول نے جو وحی کو گھنٹی جیسی آواز سے تشبیہ دی ہے، یہ تشبیہ 2 طریقے سے ہے۔ ایک تو یہ کہ جب گھنٹی بجتی ہے تو وہ مسلسل بجتی ہے، اس کی آواز بیچ میں کٹتی اور ٹوٹتی نہیں ہے، پہلی گھنٹی کی آواز ختم نہیں ہوتی، دوسری مار دی جاتی ہے، تیسری مار دی جاتی ہے، تو اس کی آواز برابر رہتی ہے، بیچ میں کٹتی نہیں ہے۔ تو علامہ انور شاہ کشمیری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جب نبی پر وحی کا نزول ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے وہ وحی بیچ میں کٹتی اور ٹوٹتی نہیں ہے، نبی کو مسلسل آواز آتی رہتی ہے۔ دوسرے، جب گھنٹی بجتی ہے تو اس کی سمت کوئی متعین نہیں ہوتی، آواز کس طرف سے آ رہی ہے، ہر طرف سے آواز آتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ کے رسول علیہ السلام پر جب یہ وحی نازل ہوتی ہے اور گھنٹی جیسی آپ کو آواز آتی ہے تو یہ صورت بھی آپ علیہ السلام کے لیے کسی سمت کو متعین نہیں کرتی، بلکہ یہ آواز آپ کو ہر 4 جانب سے آتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ایک خاص سمت میں نہیں ہے کہ دائیں طرف ہوں یا بائیں طرف ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ ہر سمت کے اندر موجود ہے تو اللہ کی جانب سے جب وحی نازل کی جاتی ہے تو نبی کو ہر طریقے سے ہر طرف سے آواز آتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ تو ان 2 باتوں کی وجہ سے رسول اللہ نے گھنٹی کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ اب اس شکل کو یا تو اللہ تبارک و تعالی یا اللہ کے رسول ہی سے ہی سمجھ سکتے ہیں اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ بد انسان کی عقل کو سمجھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وحی کی حالت کا تذکرہ فرما دیا ہے۔ صحیح کیفیت، صحیح حالت بس پیغمبر ہی جانتے ہیں کہ اس کی شکل و شباہت کیا ہوتی ہے اور اس کی نزول کا طریقہ کس طریقے پر ہوتا ہے، مکمل کیفیت وہ اللہ یا اس کا رسول جانتے ہیں۔ البتہ اس حدیث میں یہ معلوم ہوا کہ جب وحی اس طریقے سے نازل ہو کہ گھنٹی کی آواز آ رہی ہو تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے لیے سب سے زیادہ دشوار اور تکلیف دہ ہوتی ہے، بہت شاق گزرتی ہے۔ اب تکلیف کتنی ہوتی ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے سخت سردیوں کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا۔ سردی کے زمانے میں بھی جب یہ وحی کا سلسلہ آپ پر جاری ہوتا تو آپ کی پیشانی سے پسینہ شرابور ہو جاتا، سخت سردی کے زمانے میں پسینہ آ جاتا، اتنی شدت ہوتی تھی اس وحی کے طریقے میں۔ اور دوسری حدیث میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام پر جب یہ وحی کا سلسلہ جاری ہوتا تو آپ علیہ السلام کا سانس گھٹنے لگتا اور چہرہ انور متغیر ہو کر کھجور کی شاخ کی طرح زرد اور پیلا ہو جاتا، اور سردی کی وجہ سے کبھی آپ کے دانت کپکپانے لگتے اور کبھی ایسا ہوتا کہ پسینہ اتنا آتا کہ موتیوں کی طرح ڈھرکنے لگتا۔
حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا سر آپ کے زانوں پر ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام پر وحی کا نزول شروع ہوا، حضرت زید فرماتے ہیں مجھے ایسا محسوس ہوا میری ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، جبکہ اللہ کے رسول کا صرف سر مبارک آپ کے زانوں پر آپ کی گود میں موجود تھا۔ تو کتنی شدت ہوتی ہوگی کہ آپ اپنی ٹانگ کو ٹوٹا ہوا محسوس کرنے لگے کہ ٹوٹ گئی ہے۔ کبھی آپ کسی سواری پر ہوتے، جب وحی کا یہ سلسلہ جاری ہوتا جس میں گھنٹی کی طرح آواز آتی تو وہ سواری بھی دب کر بیٹھ جاتی، وحی کی شدت کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ بس یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طاقت اور قوت تھی کہ آپ نے اسے برداشت کیا ہے، ورنہ تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیتے تو پہاڑ کو آپ دیکھتے کہ وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا اور اللہ کے خوف سے اس کے ٹکڑے ہو جاتے۔ تو پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں سے زیادہ طاقت عطا فرمائی ہے، اس لیے رسول اللہ نے شدت کو برداشت کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اللہ کا کلام کوئی آسان نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی پر وحی نازل ہوتی تو یہ آواز دوسروں کو بھی محسوس ہوتی، جیسا کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا کہ اللہ کے رسول کے چہرہ مبارک کے بعد شہد کی مکھی کے بن بناہٹ کی طرح آواز آتی تو دوسرے بھی سن لیتے، لیکن کیا کہا جا رہا ہے وہ صرف نبی کو معلوم ہوتا تھا، کسی دوسرے کو نہیں۔ پھر نبی جب اپنی زبان سے تلاوت کرتے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ وحی کی ہے، اس کے بعد امت کو معلوم ہوتا۔ تو ایک طریقہ تو یہ بتایا گیا کہ گھنٹی کی طرح آواز آتی ہے، دوسرا طریقہ اسی حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابھی فرشتہ میرے پاس آتا ہے انسانی شکل میں اور یہ صورت میرے لیے آسان ہوتی ہے۔ تو یہ دوسرا طریقہ ہے رسول اللہ پر وحی کے نزول کا کہ فرشتہ آپ کے پاس انسانی شکل میں آ جاتا ہے۔ البتہ انسانی شکل میں جب رسول اللہ کے پاس جبریل امین علیہ السلام آئے ہیں تو زیادہ تر حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آئے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے حسین صحابی ہیں، جب وہ باہر چلا کرتے تھے تو اپنے چہرے پر کپڑا ڈال کر چلا کرتے تھے تاکہ فتنہ پیدا نہ ہو جائے، اتنے خوبصورت ہیں۔ تو جبریل امین علیہ السلام حضرت دحیہ کلبی کی شکل اختیار کرتے اور رسول اللہ کے پاس وحی لے کر آ جاتے، لیکن کبھی دوسری شکل میں بھی آئے ہیں، جیسا کہ آپ نے مشکات کی پہلی حدیث میں سنا کہ جبریل امین علیہ السلام ایک اجنبی کی شکل میں آئے، تو کبھی کبھی دوسری شکل میں بھی آئے ہیں۔ بہرحال یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسان ہوتا جب فرشتہ انسانی شکل میں وحی لے کر آتا۔ تیسری شکل یہ تھی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس کوئی فرشتہ آتا اور وہ فرشتہ اپنی اصلی شکل میں آتا۔ ایسا 2 مرتبہ ہوا ہے، ایک تو معراج کے موقع پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے جبریل امین کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا، اور دوسرے اس وقت جب اللہ کے رسول نے خود خواہش ظاہر کی جبریل امین سے کہ میں آپ کو آپ کی اصلی شکل میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو جبریل امین آپ کے سامنے اپنی فرشتے والی اصل شکل کے اندر آئے۔ اور تیسری مرتبہ مکہ مکرمہ کے مقام اجیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین علیہ السلام کو اصل شکل میں دیکھا۔ پہلے 2 واقعے معراج کے موقع پر اور جب آپ نے خود خواہش ظاہر کی دیکھنے کی، یہ سندن قوی ہیں، اور یہ تیسرا واقعہ مقام اجیاد میں دیکھنے کا سند کے اعتبار سے کمزور ہونے کی وجہ سے مشکوک ہے، لیکن 2 مرتبہ دیکھنا وہ یقینی ہے۔ تو یہ تیسری شکل تھی کہ فرشتہ اپنی اصلی شکل میں وحی لے کر آتا۔ چوتھا طریقہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے اندر وحی کر دی جاتی، کوئی خواب دکھا دیا جاتا اور خواب میں بتا دیا جاتا۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام پر وحی کے نزول کا۔
اسی لیے کہ انبیاء علیہ السلام کے خواب وہ سچے ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کی قربانی کا حکم بھی خواب ہی کے اندر دیا ہے، اور جب آپ نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلائی تو اللہ فرماتا ہے قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین۔ تو اسی طرح اللہ کے رسول علیہ السلام پر وحی کبھی نازل ہوتی خواب کی شکل میں، جیسا کہ آپ نے قرآن کریم کی تکمیل کے موقع پر سنا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام پر جب جادو کر دیا گیا تو خواب کے اندر آپ کے پاس دو فرشتے آئے، ایک سر کی جانب بیٹھ گیا اور ایک پاؤں کی جانب، ایک سوال کرتا ہے کہ انہیں کیا ہو گیا ہے، دوسرا جواب دیتا ہے کہ جادو کر دیا گیا ہے، پھر سوال کرتا ہے جادو کرنے والا کون ہے، تو دوسرا فرشتہ جواب دیتا ہے لبید بن عاصم یہودی اور اس کی بیٹیوں نے جادو کیا ہے۔ پھر سوال کیا گیا کس طریقے سے کیا گیا، بتائے کانگے میں تانت کے دھاگے سے گرہیں لگائی گئی ہیں، اور ایک کنواں ہے، اس کنویں کے اندر پتھر ہے، اس پتھر کے نیچے وہ کنگھا اور وہ تانت کے دھاگے اس میں لگے ہوئے موجود ہیں، اس کے اوپر پتھر رکھا ہوا ہے۔ یہ پورا واقعہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو خواب کے اندر بتایا گیا، اور جب آپ بیدار ہوئے، آپ کی آنکھ کھلی، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ کو بھیجا کہ فلاں مقام پر جاؤ، وہاں کنواں ہے، اس کے اندر پتھر موجود ہے، اسے نکالو، اس میں جادو ہے۔ چنانچہ جب صحابہ وہاں پہنچے تو دیکھا اس کا پانی پیلا ہو چکا ہے جادو کے اثر کی وجہ سے، اور پھر اس پتھر کو ہٹایا گیا، وہ گرہیں جو تانت کے دھاگے کی لگی ہوئی تھی اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس اسے لایا گیا۔ اب آپ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس میں 11 آیتیں ہیں، ایک آیت پڑھتے ایک گرہ کھل جاتی، دوسری پڑھتے دوسری، تو 11 گرہیں لگائی گئی تھی، 11 آیتیں نازل کی گئی، ایک آیت کے پڑھنے کی وجہ سے ایک گرہ کو کھول دیا جاتا۔ تو اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سے جو سحر اور جادو کا اثر تھا وہ ختم کر دیا گیا۔ بہرحال پوری تفصیل آپ نے سنی ہے، یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ کبھی کبھی وحی خواب کے اندر انبیاء علیہ السلام پر نازل کی جاتی ہے، جیسا کہ رسول اللہ پر کی گئی ہے۔ اسی طرح لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، اللہ کے رسول علیہ السلام کو خواب ہی کے اندر دکھایا گیا کہ آپ اور آپ کے صحابہ مسجد حرام کے اندر پہنچے، قربانیاں کی اور عمرہ کیا، اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام صحابہ کے ساتھ گئے مگر عمرہ کرنے سے روک دیے گئے، پھر آئندہ سال اللہ کے رسول اور آپ کے صحابہ نے عمرہ کیا، تو یہ بھی خواب ہی کے اندر دکھایا گیا تھا۔ تو یہ چوتھا طریقہ تھا۔ پانچواں طریقہ تھا اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا، اللہ تعالیٰ سے روبرو بات کرنے کا، آمنے سامنے۔ ایسا اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ بیداری کی حالت میں ایک مرتبہ ہوا معراج کے موقع پر کہ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ روبرو آمنے سامنے بات کی۔ یہاں دنیا میں کوئی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اللہ تعالیٰ سب کو دیکھتے ہیں مگر کوئی آنکھ ایسی نہیں ہے جو اللہ کو دیکھ سکے۔ اسی لیے رسول اللہ کو اس دنیا میں نہیں، اللہ نے آسمانوں پر بلایا، اور پھر آسمانوں پر بلانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار کرایا اور وحی کا نزول ہوا۔ تو یہ ڈائریکٹ روبرو تھا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی کے مابین، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی اور نمازوں کا فریضہ امت محمدیہ کے لیے نزول فرمایا گیا۔ اسی طرح اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی اور بات وہ خواب کے اندر بھی کی ہے، تو بیداری کی حالت میں بھی واقعہ پیش آیا ہے اور خواب کی حالت میں بھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے بات کی ہے مگر پردوں کے پیچھے سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی خواہش ظاہر کی تھی کہ یا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے فرمایا لن ترانی، آپ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، میں اپنی تجلی پہاڑ پر ڈال رہا ہوں، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر رہا تو آپ مجھے دیکھ پائیں گے، اور اگر پہاڑ برداشت نہ کر پایا تو پھر آپ بھی نہیں دیکھ سکیں گے۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، جب اللہ نے پہاڑ پر تجلی ڈالی تو پہاڑ ٹکڑے ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ تو یہاں دنیا میں نہیں دیکھ سکتا، جنت کے اندر جانے کے بعد دیکھیں گے۔
تو یہ پانچواں طریقہ تھا اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا، اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا، تو بیداری کی حالت میں بھی ہوا ہے اور خواب کی حالت میں بھی۔ اور چھٹا طریقہ تھا اللہ کے رسول علیہ السلام پر وحی کے نزول کا، نفع فی الروح، کہ اللہ کی جانب سے کوئی بات دل کے اندر ڈال دی جاتی، نہ کوئی فرشتہ ہوتا نہ کوئی آواز آتی، بس بات دل کے اندر ڈال دی جاتی، اسی کو نفع فی الروح کہتے ہیں۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب یہ وحی کا سلسلہ ہوتا کہ آپ کے دل میں کوئی بات ڈالی گئی ہے تو آپ کو یہ بھی بتا دیا جاتا ہے کہ یہ بات اللہ کی جانب سے ڈالی گئی ہے۔ یہ کبھی جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام آتے اور بات آپ کے دل پر ڈال دیتے بغیر کسی آواز کے، تو یہ بھی ایک طریقہ تھا وحی کے نزول کا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن دے کر، وحی دے کر آپ کے پاس بھیجا ہے، اس پر اتفاق ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ آپ کہہ دیجئے جو اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے جبریل امین کا دشمن ہے تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ تعالیٰ کا قرآن جبریل امین ہی کے واسطے سے آپ کے دل پر اتارا گیا ہے۔ بہرحال یہ جو چھٹا طریقہ ہے یہ الہام کے قریب ہے۔ نبی کے دل میں جب کوئی بات ڈال دی جاتی ہے وہ وحی ہوتی ہے، اور یہ وحی کا معاملہ دل میں بات ڈالنے کا غیر نبی کے ساتھ بھی پیش آ جاتا ہے، جیسا کہ گزشتہ جمعے میں بتایا گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں بات ڈالی گئی، اسی طرح شہد کی مکھی کے دل میں بات ڈالی گئی، تو یہ بھی وحی کا طریقہ ہے۔ آج بھی کسی انسان کے ذہن میں اللہ کی جانب سے کوئی بات ڈال دی جاتی ہے اسے الہام کہا جاتا ہے، اور اس کے لیے عام طور پر دو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، کشف اور الہام۔ حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ نے دونوں کے درمیان یہ فرق بیان کیا ہے کہ کوئی چیز یا کوئی واقعہ آنکھوں سے نظر آ جاتا ہے اسے کشف کہا جاتا ہے، اور دل میں کوئی بات آ جاتی ہے جو پہلے سے نہیں تھی اسے الہام کہا جاتا ہے۔ البتہ فرق یہ ہے نبی اور عام انسانوں کے درمیان کہ جب نبی کے دل میں کوئی بات ڈالی جاتی ہے تو نبی کو بتایا جاتا ہے کہ یہ بات اللہ کی طرف سے ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہوتا، اور وہ من جانب اللہ وحی ہوتی ہے، اس پر عمل کرنا امت کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اور اگر کسی عام انسان کے ذہن میں کوئی بات ڈال دی جائے تو اس میں یہ طے ہونا مشکل ہے کہ یہ بات کس کی جانب سے آئی ہے، عام انسان کو بتایا نہیں جاتا، وہ اللہ کی جانب سے بھی ہوتی ہے، اور کوئی ایک دم سے کوئی ذہن میں بات آئے وہ کسی اور کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے کسی بھی بزرگ کو یا کسی بھی ولی کو اگر الہام ہو جاتا ہے تو اس کے الہام پر عمل کرنا امت کے لیے ضروری نہیں ہے۔ ہاں، نبی پر جب الہام کیا جائے گا، نبی کے دل میں کوئی بات ڈالی جائے گی تو اس پر امت کے لیے عمل کرنا لازم ہوگا، لیکن عام انسان جب اس پر یہ الہام کا طریقہ جاری ہوتا ہے، اس کے ذہن میں کوئی بات ڈالی جاتی ہے یا کوئی واقعہ اسے دکھا دیا جاتا ہے تو اس پر عمل کرنا لازم اور ضروری نہیں ہوتا، اور اگر وہ بات قرآن و حدیث کے خلاف ہو پھر تو عمل کرنا اس پر ناجائز ہے، کوئی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بہرحال بہت بڑی امت اسی طرح گمراہ ہو جاتی ہے کہ فلاں بزرگ نے یہ دیکھ لیا، فلاں نے یہ دیکھ لیا۔ کوئی بھی انسان اگر قرآن و سنت کے مطابق بات کرے گا تو وہ لائق عمل ہے، اور اگر قرآن و سنت سے ہٹ کر ہو، چاہے وہ کتنا ہی بڑا ولی ہو اور کتنے ہی کشف و الہام کا دعویٰ کرے، اس کی بات کو ہرگز تسلیم نہیں کیا جائے گا، بس قرآن و سنت کے مطابق ہونی چاہیے۔ بہرحال یہ 6 طریقے تھے، ان کے علاوہ بعض علماء نے 46 طریقے بیان کیے ہیں کہ 46 طریقوں سے وحی نازل کی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن اصل بات یہ کہ یہی 6 طریقے تھے، جو 46 طریقے بیان کیے گئے ہیں وہ جبریل امین کی شکل کی وجہ سے، یعنی قریب 40 شکلوں میں جبریل امین آئے تو ہر طریقے کو الگ طریقہ بیان کر دیا گیا، لیکن طریقہ وہ ایک ہی ہے کہ انسانی شکل میں آئے ہیں، لیکن الگ الگ شکل میں آئے تو بعض محدثین اور بعض مفسرین ان سب کو شمار کر کے 46 تک تعداد پہنچا دیتے ہیں، لیکن طریقہ وہ ایک ہی ہوتا ہے انسانی شکل کا۔ بہرحال یہ مختلف شکلیں ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے نزول کے طرق ہیں، ان انداز سے، ان طرق سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ قرآن
اور اسی طرح احادیث پاک اپنے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے۔ بہرحال پہلے بتایا گیا تھا کہ دو قسمیں ہوتی ہیں وحی کی، وحی مطلوع اور غیر مطلوع۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ آئندہ جب محفل ہوگی اس میں عرض کیا جائے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ 1 منٹ بیٹھ جاؤ۔